سورہ تکاثر کی پہلی دو آیات یاد آتی ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی آرزو نے تمہیں آن لیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کی تمنا پالتے ہیں، ایک مخصوص مدت ہمیں اس کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے ہم کر گزرتے ہیں، لیکن جب وہ خواہش ہمیں حاصل ہوتی ہے تو ہمیں ایک بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا سمجھ آتا ہے، ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس خواہش کا جو چارم تھا، جو اس خواہش کی فینٹسی تھی، اس خواہش کا حصول ویسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، کسی انسان سے محبت ہو جانے کے بعد، کسی عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے محبت ہو جانے کے بعد، اس انسان کو پانے کی جو تمنا ہے، جو تڑپ ہے، وہ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اور اگر کسی طور یہ تمنا پوری ہو جائے تو ایک مخصوص مدت جو کہ سینسٹیو ذہنوں کے لیے، اذہان کے لیے، سمجھنے اور سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے ایک بڑا عجیب احساس لے کے آتی ہے کہ یہ وہ انسان نہیں تھا، یہ ویسا انسان نہیں تھا جس کی تمنا ہم کر رہے تھے۔ پھر ایک اور چکر شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی تمنا کا حصول ہم تک پہنچتا ہے، اس کی طلب پھیکی پڑ جاتی ہے اور وہ نارم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اٹ بیکمز آور نیو نارم ایکچولی۔ ہمیں اس کی عادت ہو جایا کرتی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ کل جو بہت خاص تھا آج بہت عام ہو جائے گا۔ تو جب خاص عام میں ڈھلتا ہے تو ڈپریشن آتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اس چکر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے اگلی خواہش کو چیز کرنے کے پیچھے لپکتے ہیں۔ اور ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سی خواہشات کو، بہت سی ڈیزائرز کو چیز کر رہا ہوتا ہے، ان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ نجم کی 24ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ میسر ہے جس کی اس نے آرزو پالی؟ اور آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی تمناؤں تک پہنچنے میں اکثر ناکام ہی رہ جایا کرتے ہیں، اور جو تمنائیں ہم پا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو آرزویں ہماری پوری ہو جاتی ہیں، ان کی حیت اور ان کی کیفیت اور ان کا ہمارے تک پہنچنے کے بعد جو انداز ہے اور ہماری زندگیوں میں ان کا جو امپیکٹ ہے، وہ بالکل ویسا نہیں ہوتا جس امید کے ساتھ ہم ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتحال میں ڈپریشن آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے۔ یہاں تک تو سروائیو کیا جا سکتا ہے، مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آدمی اٹیچمنٹس کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اٹیچمنٹ سے میری مراد کسی بھی شے سے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی مقصد سے وابستہ ہو جانا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مطمع نظر جان لینا ہے۔ جب انسان کسی شے پر، کسی بھی دوسرے انسان پر، کسی بھی اپنی ڈیزائر پر ٹائم انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ اس پر سٹرگل کرنا شروع کرتا ہے، اس کو اس خواہش کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، پیشہ ہو سکتا ہے، کوئی زندگی کا بڑا مقصد ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس خواہش کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے لگتی ہے، ذہنی اور جذباتی وابستگی ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کے روز و شب اس کی فکر میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور ذہن ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے جس کے خیال سے وہ زیر بار ہوتا ہے، جس خیال کے وہ زیر اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو اٹیچمنٹس ہیں، یہ ایک دوہری مصیبت کے طور پہ سامنے آتی ہیں کہ ایک تو ہم خواہشات کو چیز کر رہے ہیں، اور دوسرا ان خواہشات کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہم اس پروسیجر سے گزرتے ہیں اور ہماری عمر بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو تنہائی کہتے ہیں، لونلینس۔ تنہائی کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ بڑی لاجیکل اور بڑی ریشنل ہے، منطقی ہے۔ جب انسان اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کا تعاقب کرنے میں لگائے گا، اپنی ساری ذہنی توانائی، اپنے سارے جذبات کو، اپنے دن رات کو حیات الدنیا کو سنوارنے کے لیے اور دنیاوی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگائے گا،
تو وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا۔ انسان اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہ جاتا ہے کہ وہ خواہشات کا جتنا مرضی تعاقب کر لے، وہ کتنا بھی اٹیچ کیوں نہ ہو جائے کسی دنیاوی چیز سے، کسی رشتے ناطے سے، کچھ بھی کر لے، اس کو اس دنیا میں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی سائیکی، اس کی نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی رکھی ہے۔ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک اکیلا جیے گا۔ یہ ایک ڈیوائن ڈیسیژن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب میں اس کی ڈیپتھ میں تو جانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ آج میں ڈسکس کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ساری زندگی آدمی دوست بناتا ہے، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، بچوں میں، بیوی میں پناہ لیتا ہے، اپنے کاروباری کولیگز کے ساتھ پناہ لیتا ہے، اپنے ہم خیال لوگوں میں پناہ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ 35-40 سال کی عمر تک اسے اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر لے، وہ کبھی بھی اپنے جذبات، اپنے خیالات لوگوں تک نہ تو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اس پر قائل کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی تھاٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو واحد ٹول دستیاب ہے وہ لفظ ہے۔ ہم بولتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس پر مفصل بحث کی ہے کہ فار ایگزامپل آپ گلاب کا ایک پھول ہے، اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، آپ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ وہ خوشبو کیسی ہے۔ آپ غم محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کے اندر سے کیفیات کیا ہے۔ جذبہ کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں تو انہیں مسخ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمارے پاس اپنے اپنے مزاجوں، اپنے اپنے علم کے بموجب الفاظ موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کلیریفیکیشنز میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی انٹرپریٹیشنز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہر وقت، ہر لمحہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو ایگزاسٹ کر رہی ہے، خاوند اپنی بیوی کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، ماں اپنے بچے کو ایگزاسٹ کر رہی ہے، بچہ اپنی ماں کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ایگزاسٹ کر رہا ہے۔ تھکا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو ہر وقت، ہر لمحہ، بول بول کے، باتیں کر کر کے، اپنے مسائل دوسروں سے بیان کر کے، اور دوسروں کو بولنے پہ مجبور کر کے، اور ان کے بولنے کے بعد خود اپنے آپ کو جواب میں صفائیاں دینے، وضاحتیں دینے اور اپنا بیان دینے میں مجبور کر کے ہم ایک دوسرے کو ہر لمحہ تھکا رہے ہیں۔ اور یہ ایک کانفلکٹ ہے، یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس پر میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل رکھنے والا اس دلدل میں پھنسنے کے بعد، دھنسنے کے بعد غور کرتا ہے تو اسے ایک بات بڑی صاف دکھائی دیتی ہے کہ میں کسی بھی صورت اپنی تنہائی کو دور نہیں کر سکتا۔ تنہائی کو دور اس لیے نہیں کر سکتا کہ جتنا بھی آپ کسی کو اپنے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کو، صورتحال اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ باتیں چھوڑیے، یہ عورت مرد کی محبت اور دوستی ناطے، یہ زندگی کی خوبصورتیاں ہیں۔ میں جب بھی بات کر رہا ہوتا ہوں کسی سبجیکٹ پر، کسی انسٹنکٹ پر، نفس کے کسی ایکشن پر، تو میرا اس سے صرف ایک مقصد ہوتا ہے، میرا مقصد اس کی ریالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں بھی انہی معاملات میں زندہ ہوں جن معاملات میں آپ زندہ ہیں۔ ایک باریک فرق ضرور پڑتا ہے کہ ڈیمیج کس کو کتنا آتا ہے۔ پہلے بار بار عرض کر چکا کہ صبر علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تنہائی کو ذرا دیکھیے، کبھی آپ اپنے آپ کے ساتھ تجربہ کیجئے کہ آپ کسی اکیلے کمرے میں تنہا بیٹھ جائیے اور بے حس و حرکت ہو کر سامنے کسی دیوار کو دیکھنا شروع کریں۔
اور بس خاموش رہیں، کوئی ذکر نہ کریں، کوئی تسبیح نہ کریں، بس خاموش رہ کے اپنے آپ کو آبزرو کریں۔ یہ وہ میڈیٹیشن نہیں ہے جو آج کل بہت زیادہ ریکمینڈ کی جا رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف سچ کو جاننے کا ایک طریق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آبزرو کریں۔ کین یو سٹ ود یور سیلف؟ ہاؤ لانگ یو کین سٹ ود یور سیلف؟ آپ اپنے آپ کے ساتھ کتنی دیر تک بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ سنے بیٹھ سکتے ہیں اکیلے، وداؤٹ اینی انٹرپشن، وداؤٹ اینی انگیجمنٹ، انورڈلی اور آؤٹورڈلی، اندرونی اور بیرونی، دونوں طرف سے مکمل ترین خاموشی کے ساتھ آپ اپنے آپ کے ساتھ کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ایک میئرمنٹ ہے، یہ ایک پروسیجر ہے خود کو دیکھنے کا، تولنے کا، پرکھنے کا کہ آپ کے اندر کتنا ڈپریشن ہے، آپ کے اندر کتنا تناؤ، کتنی بے چینی ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ خاموشی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر لیا جائے، یہ بھی سائلنٹ ہونا چاہیے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائلنٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تھاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل کہ مائنڈ تھاٹ لیس اسٹیٹ میں رہے گا۔ یہ ایک نان سینس ہے، یہ ایک اسپرچل نان سینس ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھاٹ لیس اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے۔ کوئی تھاٹ لیس اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ انسان کا ذہن کبھی بھی سوچ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ پریکٹسز کرنے کے بعد، کچھ ایسے معاملات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہے اور اسے سوچ نہیں آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک سوچ ہی ہے جو اسے یہ بتا رہی ہے کہ وہ سوچوں کے بغیر زندہ ہے۔ ہم سوچ سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو جب انسان بیٹھتا ہے تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں سوچوں کا طوفان شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم ایسی حرکات کرتا ہے جن سے اس کا تناؤ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی اپنی کمپنی میں اکیلا نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ اچھی کمپنی میں؟ کیا اس کی صحبت اچھی ہے؟ سب سے اچھی صحبت، سب سے خوبصورت کمپنی انسان کی اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ کے ساتھ آرام سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، پریشانی میں نہیں رہتا، کیونکہ جس وقت ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارا سیلف اوپن ہو جایا کرتا ہے، ہمارا نفس کھل جایا کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں۔ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس کس زاویہ نظر سے اس وقت بات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ تجربہ کیجئے، اور ایک جب آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد ہمارے نفس کے سینٹر میں ایک سیلف کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا کا احساس ابھرنے لگتا ہے، ایک وائڈ، ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس سے نفس ہمیشہ سے دہشت کھاتا چلا آ رہا ہے۔ اس خلا سے بچنے کے لیے، بیکاز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، انگیجمنٹ نہیں ہے، ذہن ساری زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے میں زندہ ہے، کسی نہ کسی انگیجمنٹ میں زندہ، اور آج کل تو جو موبائل نے ہماری حالت کر دی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو وہ خلا کا احساس ابھرے گا، اس خلا کے احساس سے ہول کھا کر انسان رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، انسان دوستیوں میں پناہ لیتا ہے، انسان کاروباروں میں گم ہونا چاہتا ہے، انسان کتابوں میں گم ہونا چاہتا ہے، انسان خیالوں میں گھومنا چاہتا ہے۔ میری بات پر غور کیجئے، کیا آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیے اور پھر دیکھیے کہ طلب کیا شے ہے، خواہش کیا ہے، اور اٹیچمنٹ کیا ہے۔ اس تنہائی کے احساس میں جیتے ہوئے اگر کوئی کچھ دیر کے لیے وقت گزارے تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور جن کو پتہ نہیں بھی چلتا انہوں نے بھی ایسے ہی گزرنا ہے، جانے میں یا انجانے میں، طوعاً و کرہن، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو انسان اس خلا سے، اس بورڈم سے وحشت کھا کر رشتوں ناتوں کی طرف بھاگتا ہے، انگیجمنٹس کی طرف بھاگتا ہے۔
یہ جو کہتے ہیں نا جی محبت ہو گئی، اولاد سے محبت ہو گئی، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اب کاروبار سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لوگوں کو کتابوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اصلیت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ تو معاملے کی ریالٹی یہ ہے کہ جب میں تنہائیوں میں جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں صاف صاف یہ دیکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آئی ایم نتھنگ، ایبسلیوٹلی نتھنگ ایٹ آل۔ میں محض ایک اندازہ ہوں، ناصر افتخار، ایک آئیڈیا ہے، شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک پائل آف انفارمیشن ہے، ایک انبار ہے معلومات کا جو میری شخصیت کو بناتا ہے، اور میرے اندر سے میرا، میں ہوں، مجھے، آئیڈیا از اسپیکنگ اباؤٹ اٹ سیلف ایکچولی، ڈونٹ یو سی دس ویری سمپل فیکٹ؟ پیراڈاکسیکل ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ چلنا تو ایسے ہی ہے، زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، لیکن لاشعوری طور پر ہمارا میکنزم اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس تنہائی سے بچنے کے لیے، اس آئسولیشن سے بچنے کے لیے ہم ڈیزائرز کو چیز کر رہے ہیں، ہم ان ڈیزائرز کو چیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور ان دو معاملات کے ساتھ ساتھ، جب اٹیچمنٹ کے ساتھ اور ڈیزائر کے ساتھ جب ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر دو رزلٹ پیدا ہوتے ہیں، یا تو ڈیزائر پوری ہوتی ہے یا ڈیزائر پوری کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ڈپریشن آتا ہے۔ ڈیزائر اچیو ہونے کے بعد اس کے نارمل ہونے کا ڈپریشن، اس کے لا حاصل ہونے کا، یوز لیس ہونے کا ڈپریشن۔ میں بار بار ساتھ میں ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں کہ میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، میں نہلسٹ نہیں ہوں، میں صرف انسان کے سیلف پر کام کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد انسان کے نفس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میں اسی کے اندر ہی رہتا ہوں۔ تو جب میں اس کے اندر رہتا ہوں تو میں اپنے نفس کے میکنزمز کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں سے بچ بچا کر، سینسر کر کے جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ زندگی اسی نفس کے ساتھ گزرے گی مائی ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس سے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن جان لینے کے بعد زندگی اور ہے، انجانی زندگی اور ہے۔ علم والا اور بے علم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرا مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ میں وہ پیغام پہنچاؤں، وہ علم پہنچاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جو بھی میرا محدود علم ہے، اور مجھے اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ کیا وہ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا۔ دس از ناٹ مائی پرابلم ایٹ آل۔ میرا مقصد صرف بیان کرنا ہے، اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اب جب یہ تنہائی کا فرید ہمارے سامنے آتا ہے تو اس لونلینس سے گھبرا کر انسان دوستیاں بناتا ہے، محبتوں میں پناہ لیتا ہے، اور پھر عورت مرد کی محبت کا ایک فنونیما کھڑا ہوتا ہے، اور وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف۔ اٹس دا گریٹسٹ نان سینس آئی ہیو ایور ہرڈ ان مائی لائف۔ عشق مجازی، دیکھیں انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کی سارڈڈ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اخلاص آ جائے تو قربانی بھی ایک شے ہے، سیکریفائس ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شہادت ایک حقیقت ہے، لیکن اتنی بڑی ہے اور اتنی مشکل ہے کہ اس کی جزا خون کے قطرے کا زمین پر گرنے سے پہلے بخش دیا جانا ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی فطرت کے خلاف جانا ہے۔ عورت اور مرد کی محبت کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ کس لیے محبت کرتے ہیں عورت اور مرد ایک دوسرے سے؟ کیا صرف اس لیے نہیں کرتے کہ دوسرا ان کو جانے، ان کو پہچانے، ان کے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں بات کرے، ان کے خیالوں کو اپنے ذہن میں پرورش کرے؟ کیا مقصد صرف یہ نہیں ہے؟ کیا مقصد صرف یہ نہیں ہے
کہ انسان یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ہو جائے۔ بے شک وہ سب کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کسی ایک کا ہی کچھ ہو جائے۔ اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عورت اور مرد کی محبت عورت اور مرد کو کافی ہوتی، کفایت کرنے والی ہوتی، سفائس کرتی، تو اللہ کی محبت کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں تھی۔ ہم اپنی موت تک اطمینان پا گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محبت، ہر حصول اپنی انتہا پہ جا کر لا حاصلیت میں ڈلتا ہے، فیوٹائل کر دیا جاتا ہے، بور کرنے لگتا ہے، ایگزاسٹ کرنے لگتا ہے، اذیت دینے لگتا ہے۔ ہاں، کچھ ایکسیپشنز، کچھ نرم مزاج کے لوگ، کچھ خاموش طبیعت لوگ، کچھ قربانی دینے والے، ہمدردی رکھنے والے، مزاج بھی کوئی شے ہے، پھر فطرت سعید بھی کچھ ہے، تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں جو اس طرح کی محبتوں کو ساری زندگی سروائیو کر جاتے ہیں۔ اصول اس کا بیان آپ کو کیا وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ادب آداب کے ساتھ، جتنے بھی مینرز اور ایٹیکیٹس کے ساتھ اور ہمدردی کی بنیادوں پر محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، زندگی کا اینڈ ناکامی ہے۔ موت انسان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور انسان کے ساتھ کوئی انسان نہیں مرے گا۔ اور ریالٹی آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں، پتہ تو ہم سب کو ہی ہے، بولتے نہیں ہیں ہم، یہ رشتے ناتے، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن کیا انہی رشتے ناتوں نے، انہی دوستوں نے، انہی ماں باپ نے، انہی بہن بھائیوں نے، انہی بیوی بچوں نے، انہی خاوندوں نے، کیا ہمیں ہماری قبر میں اتار کر، ہمارے چہروں پر مٹی پھینک کر، دعا کر کے واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹ جانا؟ آئی انڈرسٹینڈ، ان کو غم ہوگا، ان کو صدمہ ہوگا، اور وہ روئیں گے۔ میرا پھر ایک سوال ہے، کتنی دیر تک؟ اور میں جانتا ہوں کچھ تو بہت طویل عرصہ روئیں گے، اور کچھ ہمیشہ بھی رو سکتے ہیں، جیسے ماں کو اپنا بچہ نہیں بھولتا، لوگوں کو اپنی ماں نہیں بھولتی، ایسے ہی کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے جانے پر بہت غم منائیں گے، بہت دکھ اٹھائیں گے، لیکن ان کو جینا پڑے گا، انہیں کھانا پڑے گا، انہیں زندگیوں میں واپس اترنا پڑے گا، اور یہی حقیقت ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے، سورہ توبہ کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنائی دیتا ہے کہ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت جب میرے سامنے آتی تھی تو میرے اندر کا چور بڑا پریشان ہوتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ، حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے جن جن رشتے ناتوں کے تو نے نام گنوائے ہیں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، اور میں بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا خود اپنے آپ کے اندر بھی، کہ یہ میرے اندر کیسے پیدا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے تمام رشتے ناتوں سے بڑھ جائے۔ دیکھیے، میں اس کے بارے میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ڈپریشن کے موضوع کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ انسان اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جس محبت کی طلب میں ہوتا ہے، وہ محبت اسے کسی انسان سے ہوتی ہے، کسی اپنے بچے سے ہو سکتی ہے، اولاد سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے ہو سکتی ہے، اور کسی عورت سے ہو سکتی ہے، اور کسی پیسے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ذکر کیا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رشتوں ناتوں سے، خاندان سے، اپنے باغوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے پروفیشن سے، ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی کرتا ہے اس محبت کو تاکہ انگیج رہے،
اور اس کو جانا جا سکے. اس محبت میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو ایرر ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفینٹ لو نہیں ہے، یہ محبت لامحدود نہیں ہے، یہ محدود محبت ہے. اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ کسی انسان سے جب بھی محبت کریں گے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے ہونی چاہیے، اپنے پیسے کا خیال رکھنا چاہیے، پیسہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ گزارا کرنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو کام دھندا تو کریں گے، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، سارا کام کرنا چاہیے. اعتدال میں نہیں ہوتی محبت. یہ اس کی وجہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس محبت کو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے. اب محبت کی نیچر یہ ہے کہ محبت ریئیکشن برداشت نہیں کرتی. محبت تو ایک انفینٹ ایک ایموشن ہے، ایک فیلنگ ہے، یہ تو ہر وقت ہر لمحہ بڑھتی چلا جانا چاہ رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہوئی اور 1 2 سال 4 5 سال کے عشق کے بعد آخرکار شادی ہو گئی، تو اب ریئیکشن آنا شروع ہوگا. اس ریئیکشن کی میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی بھی پیارا آتا ہے، ہم ایگزامپل کے طور پر میاں بیوی کو لے کر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس سے ذرا بات سمجھ میں آنا آسان ہو جایا کرتی ہے. تو جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس عورت کا ایک فزیکل امیج ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے. اس جسم کو، اس باڈی کو، اس کی رونمائی کو، اس کی اپیرنس کو انسان اپنے مینٹل امیج کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مکمل معلومات کا سیٹ ہوتا ہے. یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میرے بچوں کی ماں ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں زندہ ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں، یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے. اب آپ گیو اینڈ ٹیک بھی دیکھتے جائیے گا اس کے بیچ میں. اور سوسائٹی نے جو کچھ مجھے بتایا ہوا ہے کہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ میرا خیال رکھے، میری بات کو مانے اور میری عزت کرے، اس لیے میں اس کو بہت سی سہولیات دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس امیج کے تھرو، اور پھر اس امیج میں کلچرل چیزیں بھی انوالو ہیں، پھر مذہب بھی انوالو ہے، تو ایک کنفیوژن بھی چل رہی ہوتی ہے. کلچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مرد کی مردانگی کے کچھ اور معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور مذہب کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، دین کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں. تو آدمی ان دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا چل رہا ہوتا ہے، رگڑ کھاتا ہوا چل رہا ہوتا ہے. تو اب جب بیوی سامنے آتی ہے تو انسان اپنی جو بھی انفارمیشن ہوگی اس کے علم کے حساب سے ہی ہوگی، تو اس انفارمیشن کے تھرو، اس امیج کے تھرو اس بیوی کو دیکھتا ہے اور اس سے اپنے معاملات کرتا ہے، اپنا رویہ اس کے ساتھ قائم کرتا ہے. اسی طرح سے بیوی بھی اپنے خاوند کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو اپنے علم کے بموجب مل رہے ہیں اور ان کا رویہ ان کے کردار ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. پلیز اس کو دیکھیے. اس معاملے میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ بہت بھی سمجھدار آدمی ہوگا، بڑا عقل مند ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، لیکن ایک شے سے جان نہیں چھڑائی جائے گی، وہ بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. وہ اس لیے دکھانا مقصود ہے تاکہ اس کی ریئلٹی آپ کو دکھائی جا سکے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد گھر میں آئے تو عورت اس کو کھانا نہ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، گھر کا مقصد ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، جب دو متضاد خیالات کا، دو متضاد اذہان کے مختلف خیالات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. میں اس پر بھی ویڈیو کر چکا ہوں. اس ریزسٹنس میں دونوں اطراف میں یہ خوف پایا جاتا ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی میری عزت نہیں کرے گی تو گھر میں میری حاکمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، میری ڈومین چیلنج ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فنکشن نہیں کر پاؤں گا، میں اپنا گھر نہیں چلا پاؤں گا. اگر اس گھر میں میری عزت نہیں ہوگی، میرے بچے میری بات نہیں مانیں گے، میری بیوی میری بات نہیں مانے گی، مجھے عزت نہیں دی جائے گی، تو میں اس گھر کو کیسے چلاؤں گا. اس خوف سے بچنے کے لیے آدمی وائلنس کرتا ہے، چیختا ہے، تناؤ گھروں میں پیدا ہوتا ہے، سختی کی جاتی ہے،
مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں گھروں میں ہو رہا ہے، یہی معاملات عورت بھی کرتی ہے۔ تو پس پردہ یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر میں مرد یہ کہتا ہے کہ اگر میں کما کے لاتا ہوں تو عورت میری عزت کرے، میری خدمت کرے، اور عورت یہ کہتی ہے کہ اگر میں اس کی خدمت کرتی ہوں تو یہ مجھے کما کے لا کے دے۔ اب جب ان معاملات میں ڈیمیج آنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پرفیکشن تو پاسبل نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں وائلنس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس حقیقت کو دیکھنے کی نظر عطا فرمائے۔ تو اس کا ریشنل جو کنکلوژن میرے پاس نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ محبت کو ریئیکشن آ رہا ہے، یہ محبت کے منہ پہ تمانچہ ہے، یہ ڈیوائن انسلٹ ہے محبت کی۔ محبت کا ایکسپریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ محبت کا ایکسپریشن لمیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت کا ایکسپریشن یعنی اس کا تاثر لمیٹڈ کیا جائے گا، روکا جائے گا اور اس کی ایک حد مقرر کی جائے گی تو محبت نفرت میں بدلنے لگے گی، اذیت میں بدلنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر جا کر سورہ توبہ کی میں نے 24ویں آیت آپ کے اوپر پڑھی اور میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کی ہے کہ اگر ایسے رشتے ناتے تمہیں مجھ سے زیادہ پسند ہیں، میری محبت سے زیادہ ان کی محبت تمہارے دل میں ہے، کہ جن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جب بھی پوری طاقت سے، پوری توانائی کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ بروئے کار آؤ گے تو وہ رزسٹ کریں گے، وہ تمہیں لمیٹڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب ریئیکشن دیں گے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میری محبت کا ایکسپریشن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اللہ چونکہ لامحدود ہے، الحمدللہ شکر اس رب کا کہ وہ لامحدود ہے، تو میں اپنی پوری زندگی اللہ سے محبت میں اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہوں۔ میں جتنا بھی اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتا چلا جاؤں گا مجھے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ میں محبت کروں گا، محبت کرنے کے بعد میں الٹ جاؤں گا، میرا ذہنی رجحان بدل جائے گا، میں اپنے کاروبار کی طرف مصروف ہو جاؤں گا یا کسی عورت کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ اللہ ریئیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں الٹیمیٹلی فریڈم میں اپنے آپ کو پاؤں گا کہ میں جب جی چاہے اللہ کے ساتھ چل لوں، جتنا جی چاہے اللہ کے ساتھ چل لوں، میں ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ جیوں، اللہ پھیلتا چلا جائے گا، اللہ آگے چلتا چلا جائے گا اور میں اس کے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا۔ اگر میں اللہ سے چلا جاؤں، اللہ مجھے معاف کرے، منہ پھیر کے چلا جاؤں، اللہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو میرا دباؤ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا ڈپریشن ویسے نہیں آتا جیسے انسان ایک دوسرے کو ڈپریشن دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کسی بھی صورتحال میں کوئی ایسی پاسبلٹی موجود نہیں کہ اللہ کو ایگزاسٹ کر سکیں۔ اللہ لامحدود ہے۔ ہم لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں حساب لینے پہ آتا تو میں تو زمین پر ایک جاندار بھی چلتا ہوا نہ چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایگزاسٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نعوذ باللہ ڈپریس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی پالتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کو بھول جاتا ہے، اسے زندگی زندہ رہنے کا پورا موقع دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، اس کے مسائل بھی حل کرتا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ آخرت میں اس کو دیکھے گا، وہاں پر ریئیکٹ کرے گا، اس دنیا میں ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے محبت کی طرف اپنے آپ کو مائل کروں اور اس آئیڈیا کو ایڈاپٹ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاؤں کہ اگر میں اللہ سے محبت پیدا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو کیا میری محبت اطمینان پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ تو اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ذکر کے اوپر جو ویڈیو گئی اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا گن گن کر بتا رہے ہو، پہلے تسبیحاں بھی گن گن کے بتائیں، اب ذکر کو بھی گن گن کے بتا رہے ہو، تو اخلاص سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، محبت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، محبت سے ایک دفعہ اللہ بھی کہا ہوا کافی ہوتا ہے، اور بغیر محبت کے کروڑ بار بھی پڑھ دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے،
اگر اخلاص ہر وقت ہمارے اندر موجود رہ سکے، اگر جذبات ہمیشہ ایک جیسے رہ سکیں، تو ہمیں کبھی بھی تسبیحاں اور ذکر کرنے کی، ایسے گن گن کے کرنے کی اور اپنے آپ کو عادت ڈالنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ پھر تو نماز بھی ایک ہی کافی ہے، پھر تو ہر وقت کی نماز ہے انسان کی، پھر ہر وقت انسان نے اللہ کو محبت سے یاد کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جذبات بدلتے رہتے ہیں، ہم کبھی بیزاریوں میں ہوتے ہیں، کبھی الجھنوں میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارا جذبہ بہت اوپر ہوتا ہے، کبھی ہمارا جذبہ بالکل نیچے اتر گیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی ایسا فراوانی جذبات کی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ تو اس لیے بیان کیا تھا کہ اگر تسبیحات کریں گے، گن کے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو گن کر ذکر کریں گے اللہ کا، تو ایک وقت آ جائے گا جب بے حساب ذکر میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ جذبات سے اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت کا جذبہ کہاں سے لائیں گے حضور والا؟ اس پہ تھوڑا غور کیجیے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی محبت کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر انسان اتنی بڑی کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پاسبل ہے، کیونکہ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں، کچھ سادہ سادہ باتیں بیان کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا، میں اجازت بھی لینا چاہ رہا ہوں آج آپ سے، کیونکہ رمضان ہے، زیادہ ویڈیوز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس کے لیے ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، پہلے بھی ایک بار دیا تھا لیکن تھوڑا ہلکا دیا تھا، آج ذرا کھل کے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یک طرفہ دوستی کر لیں، اچھے رہیں گے، بچت ہو جائے گی آپ کی۔ جذبات کا، کیفیات کے نزول کا انتظار نہ کریں، نشانیاں اترنے کا انتظار نہ کریں، ایسی کسی چیز کی تمنا نہ پالیں کہ کچھ ہو تو پھر پتہ چلے کہ اللہ سے دوستی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے یک طرفہ خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا اپنے نفس کے اندر اعلان کر دیں۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ بڑا سادہ سا کام ہے کرنے والا۔ اللہ سے دوستی کے احساس کو اپنے اندر پالنا پڑتا ہے، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ذرے جیسا ہوتا ہے، ایسے جیسے ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن کی ایک گرہ ہے، ایک نوٹ ہے جو ڈھیلی ہو کر کھلتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ ویڈیو ختم ہوگی تو ہو سکتا ہے جذبہ چلا جائے۔ تو پھر اس دوستی کے احساس کو شعوری کوشش کے ساتھ اپنے اندر پالنا ہوتا ہے، اپنے اندر جمانا ہوتا ہے، بار بار خود کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، میں اللہ کے پیچھے جاؤں گا۔ یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، سارے رشتے ناتے، سارے تعلقات، دنیا کے سارے معاملے دنیا کی خوبصورتی ہیں، اللہ نے زینت دی ہے دنیا کو، تو ان کے ساتھ چلنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اعتدال کا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم رشتے ناتوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اعتدال کھو دیتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں آتے ہیں۔ ایک لمٹ میں ہمیں رہنا چاہیے، وہ لمٹ ابھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کیسے پیدا ہوگی۔ جو اللہ کی دوستی کا احساس ہے، اس کو میں نے کہا کہ اپنے اندر پیدا کریں، اس کو پالیں۔ تو کیسے پالیں گے؟ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، اللہ کی نام کی تسبیح کرنا شروع کریں گے، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، نماز پڑھنا شروع کریں گے، ایفرٹ کرنا شروع کریں گے، میں ذکر کرنا شروع کریں گے۔ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، پوری ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک میٹ اپ ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں، اس کے بعد میرا ایک ملتان کا ٹور ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، بشرط زندگی۔ یہ دو ٹورز ہونے کے بعد میں مراقبے کے اوپر سیریز لاؤں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، اور میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، وہ ڈیلے ہو رہی ہے، اور پوری کوشش تھی، ارادہ کیا تھا کہ رمضان میں کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی نہیں تھی، کیونکہ میرا آفس جو ہے وہ شفٹنگ کے مراحل میں ہے، میں اس کو چینج کر رہا ہوں لوکیشن کو، تو اس لیے مجھے تھوڑا رکنا پڑا ہے۔ تو خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں ایک، پوری ذمہ داری کے ساتھ، مراقبے کے بعد اپنی لائف جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں گا۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی بحال ہوگی اور بہت سے لوگوں کو آسرا بھی آئے گا۔ خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، معرفت پانے کے لیے، انلائٹنمنٹ پانے کے لیے، اسپرچول اویکننگ کرنے کے لیے، سائیکولوجیکل اویکننگ کرنے کے لیے، موکشا پانے کے لیے، سمادھی تک جانے کے لیے، اب میں نے ان الفاظ سے
ہر قسم کے بندے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. سوائے اللہ کے دین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس پہ آگے بات ہوتی چلی جائے گی. اچھا، اب جب اللہ کی دوستی کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تو اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. کیا ہر وقت خود کو یہ یاد کریں گے میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں؟ یہ کیا نان سینس ہوگی. ایک بار ہو گئی، بات ہو گئی. جب ایک دفعہ طے کر لیا. اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے بات کہ جب میرے جذبات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بنجر ہیں، میرے اندر انٹلیکچوئل کیوریوسٹی تو پائی جاتی ہے، میرے اندر محبت کا عظیم جذبہ، وہ جو پیشن ہے، وہ جو بے کراں بے انت محبت ہے، وہ نہیں ہے. تو اس کے چشمے کو کھولنے کے لیے وہ جو پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے، اس پر پھر ایڑیاں مارنی پڑتی ہیں. اور وہ اللہ کی مالا جپنے سے پڑتی ہیں ایڑیاں. وہ چشمے ابلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے. اللہ تعالیٰ کا نام. میں آپ کو ایک بات اور آج کلیئر کرتا چلوں. یہ تزکیہ نفس جو ہے، میں 3 چیزوں میں رکھا ہوا ہوں. ایک، میں تزکیہ نفس میں ہوں کیونکہ میرا سیلف میرا سبجیکٹ ہے. تو اس لیے پہلے نمبر پہ اولین جو میرا کام ہے وہ انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو آبزرو کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے. میں آپ کو ہمیشہ ان 3 چیزوں کے اندر ہی نظر آؤں گا، ان 3 سبجیکٹس کے اندر ہی نظر آؤں گا. تو تزکیہ نفس کے بارے میں پہلے بھی بہت بات کر چکا ہوں. آج ایک آپ کو چھوٹی سی خبر اور دیتا چلوں. انسان اپنے نفس کو خود پاک نہیں کر سکتا. بلاک کیا ہوا ہوتا ہے، لاک کیا ہوتا ہے، سیزڈ ہوتا ہے اس کا سیلف. ایکسیس گرانٹ نہیں کی ہوتی. اب ایک آدمی کہتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کر کے دیکھ لے، پھر اللہ گم کر دے گا اس کو علم کے سمندروں میں. تو رب زدنی علما پڑھنا پڑے گا. ان لاک آسمانوں سے کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہ رہا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، تسبیح نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ کتنا کا اپنے کردار پہ کام کر لے گا. 20 سال اپنے کردار کو بہتر کرنے کی طرف متوجہ رہے گا، کوشش کرے گا. ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، چوٹ پڑے گی اور کہیں کا کہیں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس نے مانگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ تو وہ لے کے چلا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس تسبیح کرنے سے اور ذکر کرنے سے ہوتا ہے. اپنے آپ پہ کام کرنا پڑتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ. اپنی عادتوں کے خلاف جانا ہوتا ہے، اپنے کریکٹر پر فوکس کرنا پڑتا ہے، اپنی بری عادتوں کو پیور کرنا پڑتا ہے. ساری زندگی کی سٹرگل ہے، لیکن تسبیح کے ساتھ، لیکن ذکر کے ساتھ، لیکن نماز کے ساتھ، لیکن قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر وقت کا ذکر، ہر وقت کی تسبیح، اور نماز تو ہے ہی ہے. وہ تو نماز پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو پڑھنی ہے. اور اب دیکھیں نا، لوگوں کو ساری دنیا کو مسئلہ ہے، بولے گا کوئی نہیں، اور اس کے اوپر مختلف مشورے دیں گے آ کے کمنٹس میں. اصل بات کوئی نہیں کرے گا کہ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمیں حضوری حاصل نہیں ہے، ہماری نماز میں یکسوئی نہیں ہے. مومن کی معراج ہے، نماز ہماری نہیں ہے. اتنی سامنے کی سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور نیچے کچھ لوگ آ کے کہیں گے کہ اس کے لیے فلاں سلسلہ، اس کے لیے فلاں سلسلہ، فلاں صوفی صاحب، فلاں بابا جی، اور فلاں میتھڈ، اور پاس اینڈ فاس، اور یہ ذکر، اور یہ سانس بند کر کے ایسے اور ایسے تو یہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو میتھڈ میں قید کرنے کی کبھی ہرگز غلطی نہ کیجیے گا. اچھا، اب جس بندے نے ذکر شروع کیا ہے، جس بندے نے تسبیح شروع کی ہے، اور وہ اس بات سے اویئر ہے کہ اس کی نماز میں حاضری نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی عقلی تمنا تو موجود ہے، اور تھوڑے بہت جذبات بھی ہیں، لیکن شدید اور بے کنار محبت اس کے اندر نہیں ہے. چشمہ پھوٹا ہی نہیں ہے. چشمہ تو یہ کھولنا ہی اللہ نے ہے. اس کا پانی اللہ کے حکم سے ابلے گا آپ کے اندر. تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا سلام، یا مومن، یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے. یا ولی، یا نصیر. سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، آیت کریمہ پڑھنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہوتا ہے. نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ نفس پر بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے.
نفس پر دباؤ پڑنا شروع ہوتا ہے، سائیکی جو ہے انسان کی وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ غلط انٹرپریٹیشنز ہیں۔ فار گاڈ سے ایک لوگ اطمینان ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے جس اطمینان کا وعدہ کیا ہے کہ میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا اور ذکر اللہ کی یاد سے اطمینان پائیں گے، وہ یہ اطمینان نہیں ہے، وہ نشہ نہیں ہے، وہ ذہن کا سن ہو جانا، نم ہو جانا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو غم آئے اور اس کو محسوس نہ ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی باپ کو اس کا بیٹا اللہ معاف کرے تھپڑ مارے بازار میں کھڑا ہو کر اس کو محسوس نہ ہو، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ اطمینان ایک بالکل ڈفرینٹ کوالٹی آف لائف ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف لائف ہے۔ اس کو نان ایگزسٹینشیل ہے ابھی آپ کے لیے وہ، اور اس کو انٹلیکچوئل مائنڈ کے ساتھ گراسپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا وہ؟ تو بتانے کی ایک کوشش کرتا ہوں کہ ذکر الہی کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ نفس پر دباؤ پڑتا ہے، نفس رنج اٹھاتا ہے، اس کو غم آتا ہے، کیونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے نا آدمی۔ دنیا چھوڑنے سے مراد رہبانیت نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنی ٹائم انویسٹمنٹ اللہ 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 کرنے پہ لگا رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے اور کیا کیا پڑھ رہا ہے، تو نفس ریپیٹیشن سے ایک دباؤ میں جائے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس کے اندر بغاوتیں ابھریں گی، اس کی جبلیات زور ماریں گی، انسان کو ایک مخصوص طرح کا اسپرچول کرائسس آتا ہے۔ اس اسپرچول کرائسس میں اس نے ایک مخصوص مدت تک رہنا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس اسپرچول کرائسس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روحانی بحران انسان کے اندر بہت زیادہ ذکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور بہت زیادہ تسبیح کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے استاد کے پاس ایک بار گیا تو انہوں نے مجھے کہا بہت ہی اللہ اللہ بھی نہ کریں، ڈپریشن ہو جائے گا۔ وہ مجھے بہت عرصے کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ وہ کس ڈپریشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ عام طور پر جو استاد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ ڈیپ نہیں لے کے جاتے، اوپر اوپر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی ان معاملات کا، ایوری باڈی از ناٹ فرام ایلیٹ کلاس، ویری سمپلی فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن جن لوگوں نے جانا ہے آگے، سن تو اس وقت وہی لوگ رہے ہیں نا، اور تو بندہ کوئی نہیں سنے گا اس کو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، انسان کے اندر اداسیاں اترتی ہیں، لونلینس کا احساس ہونے لگتا ہے، اپنے تنہا ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، اس کو کرائنگ ایپیسوڈز آنے لگتی ہیں۔ بڑا ٹپیکل سا سائیکولوجیکل سمٹم ہے ڈپریشن کا، لیکن یہ وہ ڈپریشن نہیں ہوتا ہے جو کسی ورلڈلی ڈیزائر کے، یعنی ذاتی محرومی کا نہیں ہوتا ہے، کسی سائیکولوجیکل ٹراما کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے پیور، یعنی وہ سادہ سا فرق آپ کو بتا رہا ہوں، نکاح اور حرام زنا جو ہے ایک ہی طرح کا پروسیس ہے، صرف ایک اللہ کے نام پہ کیا گیا تو حلال ہو گیا، طیب ہو گیا ہے، اور ایک پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ذبیحہ حلال اور حرام بھی تو اللہ کا نام لینے سے ہی ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کا نام لینے سے ہی مسلمان ہیں، ہم میں اور دوسرے انسانوں میں وگرنہ فرق کیا ہے؟ تو اسی طرح سے جب بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے نا تو ذہن دباؤ میں جائے گا، دباؤ میں جانے کے بعد کچھ سائیکولوجیکل سمٹمز آئیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ اٹ ہیپن، آنے دیں۔ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے سے اگر کسی کو بحران آتا ہے تو آئے، جھومتا ہوا آئے، چیختا ہوا آئے، اور دونوں باہیں پھیلا کر اسے ویلکم کریں، گیو می یور بیسٹ پنچ۔ تو وہ جب آتا ہے تو انسان کو موت یاد آتی ہے، آئے گی۔ جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرے گا نا اس کو اس کی موت یاد آئے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انسان کو اس کی موت یاد آنی شروع ہو جائے نا تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہوتا ہے، اللہ انسان کو اس کی موت کی تیاری کا وقت عنایت فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اور اس کے کردار پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے، اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روحانی بحران سے نکالتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کیسے اطمینان پاتا۔ اس بحران میں بھی دیکھے گا، اللہ پاگل نہیں ہونے دے گا، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو صرف اس کے لیے خاص نشانیاں ضرور دیتا رہے گا، اور اسے پتہ ہوگا میں ٹھیک جا رہا ہوں،
اور تکلیف آ سکتی ہے، کیا حرج ہے، اللہ کے نام پہ آئیے. جو لوگ جاتے ہیں، اب کیا بات کریں، غزہ میں کیا نہیں ہو گیا. اور میں آپ سے سر دست موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. میں نے مجھے ایک وقت ایسا آیا کہ وار تھیٹرز کو اسٹڈی کرنے کا، جنگی جو معاملات ہوتے ہیں اور جنگوں کو پڑھنے کا بہت جنون ہوا. اور میں نے بہت زیادہ انسانوں کے جنگ و جدل کو پڑھا ہے. میں نے بڑے وار تھیٹرز کو اسٹڈی کیا ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، عراق ہے، سیریا ہے، یہ سب کچھ جو بھی افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے سب کچھ دیکھا. میرا دل کبھی نہیں کانپا. غزہ مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور ہم بزدل لوگ ہیں، اور ہماری بے اہمیتی کی یہ سزا ہے کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو ایک سزا کی صورت ہم پر چھائے ہوئے ہیں، اور نہ خود حرکت کرتے ہیں اور نہ ہمیں ہلنے دیتے ہیں. اور ہمیں بھوک اور افلاس نے دبوچ لیا ہے، اور پورا ملک قرض کی ذلت کے نیچے سانس لے رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اپنے جوگا کم از کم برا تو کہیں، کم از کم دل میں یا اپنی تنہائیوں میں ان بچوں کے لیے دعا تو کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. ہم کچھ نہیں کر سکے، انشاءاللہ کچھ لوگ کریں گے. تو جو لوگ جاتے ہیں اور لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور شہادت پاتے ہیں، اس سے بڑی تکلیف کون اٹھائے گا اللہ کی راہ میں کہ شہید ہو جائے. تو جو ذکر کرنے سے اور تسبیح کرنے سے تھوڑا بہت اگر روحانی بحران آتا ہے، کوئی دباؤ پڑ جاتا ہے انسان کے اوپر، اور اگر کوئی زندگی میں کمی کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے اور کاروبار زیادہ نہیں چلائے جاتے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور مکانات اور کوٹھیاں نہیں بنائی جاتی، اور بیوی بچے یہ آپ کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے زیادہ ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور تھوڑا اعتدال کریں، اور آپ کو ایسے مشورے دیے جاتے ہیں اور آپ کے دوست آپ کو تھوڑا عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اتنی تکلیف بھی اللہ کی راہ میں نہیں اٹھائی جاتی. تو کوئی تو وجہ ہے کہ شہادت کا درجہ اتنا بلند ہے. اور میں آپ کو خبر دوں کہ ذکر کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. میں پچھلی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ سبجیکٹ کور کر کے آیا ہوں. جنہوں نے نہیں دیکھی ایک بار اس کو دیکھیے گا. تو موت یاد آئے گی، موت کی تیاری کا وقت ملے گا، اور اس کا ایک مطلب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو آخرت قریب نظر آنی شروع ہو جائے گی اور دنیا دور نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام ہو جائے گا. اس کا ایک اور بھی معنی ہوا کہ ابھی عام طور پر دنیا داری کی حالت میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا بہت برائٹ ہے، بڑی وائبرنٹ، بڑی لوسڈ ہے، بڑی حقیقی ہے، اور آخرت سچائی تو ہے، ایمان تو ہے، جانتے تو ہیں کہ وہاں پہ جانا ہے، لیکن وہ دھندلی ہے، ایک آئیڈیا کے طور پہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. بالکل ہم اپنا، ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، لیکن ایسے لگتا ہے وہ اس پہ مہاتما بدھ پہ ایک ویڈیو تو کرنی ہے میں نے. روحانیت میں بندہ تو اور طرح کا تھا، لیکن ایک بات بڑی کام کی کر گیا کہ وہ کہتا ہے، وہ ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی کام کی بات کر ہی جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وقت باقی ہے. تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت باقی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آخرت تھوڑی ابھی دور ہے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت مر جائیں گے. یہ کنسیپٹ اللہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. آخرت واضح ہونے لگتی ہے، آخرت کے معاملات کی زیادہ فکر ہونے لگتی ہے. وہاں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے، مرنا کیسے ہے، قبر کے بعد کیا ہونا ہے، سوال جواب کیسے ہونے ہیں، حشر کے میدان میں کیسے اٹھنا ہے، پل صراط کیا ہوگا، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوگی، میدان حشر میں کیا تفصیلات ہوں گی، اور اس کے بعد جنتوں میں کیسے رہنا. ان معاملات کی طرف توجہ زیادہ ہونے لگتی ہے. یعنی پرسپیکٹیو جو ہے وہ شفٹ کیا جانے لگتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ میں روشنی بھرنا شروع کرتا ہے، اور اس کو یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. اور یہ بڑی ڈفرینٹ کوالٹی آف لائف ہے. اس جگہ پہ جب آدمی پہنچتا ہے، اور کچھ لوگوں سے مجھے اللہ کے ہاں پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے قلیل ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے،
جو اس اسٹیٹ آف لائف میں جی رہے ہوں گے، اور جن کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس اطمینان کی بات کی ہے اور میں نے کس نعمت اور کس کشائش کی بات کی ہے۔ اللہ کی دوستی اتنی بڑی ہے، اس کا انعام، اس کی جزا، اس کی عیش اتنی بڑی ہے کہ یہ یہاں سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، انگلیوں سے اللہ 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 کی تسبیح بھی پھیرنی پڑتی ہے، یاد بھی کرنا پڑتا ہے، دل میں بھی یاد کرنا پڑتا ہے، زبان سے یاد کرنا پڑتا ہے، اپنے خیالوں میں یاد کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اپنے سارے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ایک عاجز بندے کی طرح پکارنا پڑتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب کوشش کرنے والے کی کوشش کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ پر یہ وقت لائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کا وقت عطا فرمائے، مہلت عطا فرمائے، کیونکہ وہ سورہ کہف کی آیت یاد آتی ہے کہ آج آ ہی گئے آخر تم ہمارے سامنے، جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اپنی دوستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔